واشی کہنے لگا اللہ کے رسول، ایمان کے بعد جو عمل صالح کی بات آئی ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بڑا مکار ہے، وہ مجھے عمل صالح کے معیار پہ پورا نہیں اترنے دے گا۔ ایمان تو لے آؤں لیکن پھر اچھے عمل نہ کر سکوں تو جہنم رسید ہو جاؤں۔ تو پھر یہ آیت اتری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے گناہگار بندوں کو بتا دو جنہوں نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی، نفس کے دھوکے کھائے، گناہ ہو گئے، انہیں بتا دو تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری ہی ہونا چاہیے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تکبیر، شان رسالت، مولانا سید عبد المجید ندی، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت۔ چترال کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور سلوگن یہ ہے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ دربار سجے ہوئے ہیں، مجاور مال بٹور رہے ہیں، یہی ایک در ہے جس کے دروازے پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، یہی دروازہ ہے چترال کے روشن ضمیروں، جہاں پر آنے والوں کی جیب نہیں ٹٹولی جاتی، دل پرکھے جاتے ہیں، کچھ لیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم یہ نعمتیں بھی عطا کروں گا، دنیا میں بھیج کر تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ اب تم بتاؤ دنیا میں جا کر
جبین کس کے آگے جھکاؤ گے؟ اللہ آرزویں کس سے وابستہ کرو گے؟ آنسو کس کے سامنے بہاؤ گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے منوایا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ جب انسان دنیا میں آ رہا تھا تو یہی وعدہ لیا گیا، الست بربکم۔ جب دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی سوال، ربو کا۔ قرآن کریم بھی اول سے آخر تک یہی وعدہ یاد دلاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر جب قرآن آخری مرحلوں پر خدا حافظ کہنے لگتا ہے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانوں نے عالم ارواح میں ایک ہی آواز کے ساتھ اقرار کیا، بلا اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی، معبود تو ہی، ہر جگہ موجود تو ہی، علام الغیوب تو ہی یا تو بھی؟ تو ہی۔ یہی فرق ہے، کل، آج اور آئندہ یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، یہی فرق رہے گا۔ کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ کہتے ہیں الہ العالمین ہم تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور تیرے بندوں کا بھی سجدہ کرتے، ولیوں، پیروں، فقیروں کا بھی اور تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہرجائی بہت پرانے ہیں، بہت لات و منات سے بھی پرانے ہیں، ود، سوا، یغوث اور یعوق کی یادگاریں ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ محمد عربی کے انقلاب رحمت نے چن چن کر مٹائے، چن چن کر مصطفی انقلاب نے بھی کے نقش مٹائے اور ہی کا پرچم لہرایا۔ بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے، دندان اقدس کی قربانی دی، سر سے پاؤں تک زخمی ہوئے، خون اقدس کی ندیاں بہا دی، حمزہ سمیہ کو ریزہ ریزہ کروا ڈالا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن گئے، سارے صدمے برداشت کیے لیکن مانا اور منوایا کہ اللہ ہی۔ نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت المجید شاہ رضی۔ تو اب میں ذرا سبق یاد دلا کر آگے بڑھوں۔ ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ زور دینا ہے ذرا۔ یہ دوڑ آواز دو بڑھیا دوڑ، ہاں اچھا، دوڑ دوڑ آواز۔ اگر میں اردو میں سمجھوں تو دوڑ پڑوں۔ دوڑ سکتا نہیں ہوں، راستہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اچھا تو زور آواز،
یہ جو پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا، ذرا ہی کی حرارتوں میں لرز جائیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ایک کراچی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بتا دوں. اور یہ وہاں کراچی میں جا کے کیسٹ گونجے گی. نہیں، یہ تو وہاں چلاتے ہیں نا، پھر مارکیٹ والے ہیں. تو وہاں کراچی والے وہاں سے پھر امارات جاتی ہیں، یورپ جاتی ہیں، یہ کیسٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہیں. تو وہ دیکھیں گے کہ چترال والے ہی کے صحت مند ہیں یا بھی کے بیمار ہیں. ہاں، تو ہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا. ہاں، ایسی ضرب لگے کہ اٹک کے پل سے پار جائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو کہلواؤ آج اس سے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا مشکل کشا. چترال والو، چترال کے روشن ضمیرو، مشکل کشا کون؟ میں کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے، کبھی اپنی ضمیر کی دنیا میں، لیکن مجھے تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے نا بھائی. میں صحت مند لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں، بیماروں کے پاس بھی جاتا ہوں. ہاں، اور میں نے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. میں انہیں دعوت فکر دیا کرتا ہوں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر پہلا نبی آزمائش میں کھڑے ہیں، آنسو کی برسات میں دست بدعا ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. حضرت آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن نے یاد دہانی کرائی. وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے یار کی بات یاد کرو جو ذرا روٹھا ہوا چلا گیا، ذرا روٹھ کر چلا گیا، پھر آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں
نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین. حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے. مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ کون؟ اللہ. حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے بلا کون؟ حضرت دریائے نیل سے بچانے والا عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا. علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی. یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے. ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا. ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں. ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا. انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا. انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک جملہ آگے بھی کہتا جاؤں، کہیں علماء نہ سننے ناراض ہو جائیں گے. جنت میں اکٹھے ہوں گے، خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، اس کی توحید میں خیانت نہ ہونے پائے. انشاءاللہ کر دیے جائیں گے. اس کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت کام آئے گی. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں کہا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی. گناہگار موحد یقینی جنتی. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، گناہوں کی سزا ملے گی. اللہ محفوظ رکھے، آمین. اس سزا کی سنگینی سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے، ہی میں بے وفائی نہیں ہوئی، بھی کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تو گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک، جبہ پوش مشرک یقینی جہنمی. ہاں تو ذرا ایک مرتبہ سبق پھر دہرائیں، پھر آگے بڑھیں.
انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. شاید اگلی ملاقات پھر حشر میں ہو. یہ بھی کتنے عرصے کے بعد آنا ہو گیا. ہاں جی، تو ایک تو آپ کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں، پھر یہ جو فوکر صاحب آتے ہیں، ہاں اس کو تو میں ٹھوکر مار چکا تھا، آج پھر بیٹھنا پڑا فوکر پر، کانپتا لرزتا ہوا. یہاں نہیں آئے گا یہ آئے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، لیکن زندگی کا کیا پتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بات کر دی تم نے، پوری رات کی بات کر دی کہ صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. میرا تو یہ حال ہے، نماز سے فراغت کے وقت دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں. تو یہ تو زندگی تو ایسی گویا کیا قابل اعتماد ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس وعدے کو نبھاتے رہنا، ہی کی ضربیں لگاتے رہنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود. جزاکم اللہ. ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا اللہ ہی. یہ وعدہ پورا ہوا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب انبیاء کی مقدس روحیں جمع کی گئیں. رب العالمین نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. میرے پیغمبروں، میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم میرے بن کر جاؤ گے، تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے. کتاب و حکمت کی قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے مشن پر میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے اور میرے بندوں سے انہیں یقین دلواؤ گے، ان کا ایمان بناؤ گے کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. کچھ یہ الیاسی لشکر کے سپاہی کہلواتے ہیں نا. ہاں اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی بات بڑی قابل فخر ہے. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. یورپ میں گیا، افریقہ میں گیا، ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا، ہندوستان میں گیا ہوں، سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں. میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، علماء دیوبند، شان صحابہ، مولانا نور شاہدین، مولانا اجلال الدین. آج یورپ لرز رہا ہے یورپ کہ اگر فرزندان اسلام کا یہ سیلاب اسی طرح بڑھتا رہا تو عیسائیت کی تو موت ہو جائے گی. صرف برطانیہ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی ہیں. صرف برطانیہ میں جغرافیہ کے اعتبار سے
برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ہے، زمین کے اعتبار سے، رقبہ کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ہے. اسکاٹ لینڈ مل جاتا ہے، کچھ بڑا ہو جاتا ہے. صرف انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں اس وقت تک 750 مسجدیں قائم ہیں. گلاسگو میں مسجد اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی بلند و بالا عبارت کے سامنے بنائی. آئے گھر لے لیا ہے میں نے تیرے در کے سامنے. ادھر کورٹ کی عمارت ہے اور ادھر خدا کا گھر کھڑا ہوا ہے. ایسے آتا ہی ہوا ٹریفک 15 کلومیٹر سے جب گلاسگو کی عمارتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلی بلند عمارت اسی مسجد کی نظر آتی ہے. تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم، تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم محمد الیاس کے سپاہیوں نے ہی تو گاڑ دیا. جزاک اللہ. تو سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے، کچھ یقین. انبیاء علیہ دعوت یہی تھی، خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. قرآن پاک نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. او میرے پیغمبر، اگر میں تجھے آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر میں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں، میرے سوا آزمانے والا بھی کوئی نہیں. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. تم دنیا میں جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے بندوں کو الست کا وعدہ یاد دلاؤ گے. ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. تم سب کے بعد آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے، وہ تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. تم پر قوموں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ سب کے بعد آئے گا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا. وہ جس جگہ اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں ہوا کریں گے، وہ اٹھے گا تو آسمان بلندیاں حاصل کرے گا، وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون ملے گا. اس کے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. اس کے پسینے سے گلشن مہکیں گے، اس کے تبسم سے ستارے چمکیں گے، اس کی جبین کی تلاتوں سے صبح کو سویرا ملے گا، اس کی گھنی زلفوں کی چھاؤں سے راتوں کو اندھیرا ملے گا، اس کی گفتگو سے انادل چہکیں گے، وہ ہاں کہے گا تو امر ہو جائے گا،
وہ نہیں کہے گا تو نہیں ہو جائے گا. وہ تم سب انبیاء اور رسل کا امام بن کر آئے گا. اس کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو, تعامن کا بھی اعلان کرو. اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. رب العالمین اس کا وعدہ کرتے ہو. تمام انبیاء اور رسل نے بیک زبان اعلان کیا, الہ العالمین ہم تیرے آخری رسول کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرتے ہیں, تعامن کا بھی اعلان کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ, میں بھی اس عہد میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. یہاں قادیان کی ایک بدبودار جنس مرزا غلام قادیانی, جس کو لوگ بے خبری میں غلام احمد, غلام صرف غلام قادیانی, مرزا غلام قادیانی یا مرزا قادیانی. یہ چودھری ظفر اللہ کو کبھی ظفر اللہ نہ کہا کیجئے, یہ ظلم ہے. وضع شیفی غیر محل ہی, چودھری ظفر کہا کیجئے, صرف ظفرہ بےمان, چودھری ظفر بس. تو غلام قادیانی, مرزا غلام قادیانی, اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ یہ جس رسول کا وعدہ لیا جا رہا ہے یہ اصل میں میں ہوں. لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو, لیڈری کا شوق ہے بیچارے کو. ہمارے مجاہدین کے قافلہ کے ایک جرنیل, سچے جرنیل کی بات کر رہا ہوں, 90 دن کا کہہ کر 90 سال مسلط ہونے والے جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ایک دن خواب میں مرزا صاحب مل گئے, خواب میں سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے, حالانکہ میرا ذکر قرآن میں آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا تیرا ذکر قرآن میں نے تو نہیں پڑھا. شداد کا پڑھا ہے, حامان کا پڑھا ہے, فرعون کا پڑھا ہے, نمرود کا, قارون کا پڑھا ہے. جی وہ تو غلط لوگ تھے, میرا ذکر تو انبیاء میں آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا وہ کہاں؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, تو میں وہی احمد تو ہوں. اس لیے جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں. یہ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا کرو. میرے خصوصاً پڑھے لکھے حضرات جو ہیں نہیں, یہ بیچارے جو BA بن جاتے ہیں, MA بن جاتے ہیں, پھر خوش فہمی ہو جاتی ان کو کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. ہاں, میں ہونے کا نام یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, آپ کو ایک فن آ گیا ہے روٹی کمانے کا. بس پڑھے لکھے آپ اس وقت ہوں گے جب آپ قرآن و سنت کے علوم حاصل کر لیں گے. جب آپ قرآن و سنت کے علوم حاصل کر لیں گے تو پھر کبھی آپ مرزائیوں کو احمدی نہیں کہیں گے. ان کو کبھی احمدی نہیں کہنا چاہیے. احمدی تو ہم ہیں الحمدللہ, احمد تو ہمارے آقا ہیں. تو کہنے لگا میرے ماننے والے خود کو احمدی کہلاتے ہیں تو میں وہی احمد تو ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بدبخت, وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ لیا, تو غلام احمد کہلواتا ہے کم بخت.
تو کا احمد کہاں ہو گیا؟ تو کہنے لگا جی غلام تو یہ بس یوں ہی ماں باپ نے چپکا دیا ہے ساتھ، یہ تو غیر ضروری ہے، غلام کو ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میں وہی غلام کے بغیر والا احمد ہوں، اصل میں یہ غلام غیر ضروری ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے، تیرے غلام احمد پر غلام غیر ضروری تو میرے عطا اللہ پر عطا غیر ضروری۔ وہ ماں باپ نے چپکایا تھا، یہ بھی ماں باپ نے چپکایا، تو غلام کے بغیر احمد ہوا تو مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں عطا اللہ شاہ بخاری تجھ پر، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ علاج بالمثل کیا نا ہمارے اس پٹھان بھائی کی طرح۔ ہمارا پٹھان بھائی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سیٹ پر سو رہا تھا، پشاور سے کراچی جا رہا تھا، لمبا سفر کرنا تھا، سوئے نہیں تو کیا کرے۔ لاہور سے ایک انگریز بیٹھا ڈبے میں، اس نے دیکھا سیٹیں تو فارغ ہیں نہیں، ایک سیٹ پہ خان صاحب سویا ہوا ہے۔ قریب آ کے خان صاحب سے کہنے لگا، خان انگریز خان صاحب سے اب مسجود۔ خان صاحب نے کروٹ لی اور دیکھا گورا کھڑا ہے، کہنے لگا الو کا پاٹا چے ہم کو ڈسٹرب کیا، ہم کو بے آرام کیا، ہم نے لمبا سفر کرنا ہے، آرام سے کھڑے رہو۔ دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ گورا انتظار میں تھا، کھڑا ہوا کہ موقع ہاتھ میں آئے تو سیٹ پہ قبضہ کروں۔ خان صاحب کو بیت الخلا جانا پڑا تو اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی گورے نے پگڑی اٹھائی، اس کی گیند بنائی، کھڑکی سے باہر پھینکی، سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ خان صاحب واپس آئے تو دیکھا سیٹ جا چکی۔ پگڑی کے متعلق دوسرے مسافروں سے پوچھا کہ ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا اس گورے نے باہر پھینکی ہے جی، کہیں ہمارا نہ پوسٹ مارٹم شروع ہو جائے، اس نے باہر پھینکی ہے۔ خان صاحب نے خاص نظروں سے گورے کو دیکھا، اس نے پھینکا ہے۔ خان صاحب نے بھی زنجیر پکڑ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھتا چلا جائے۔ گاڑی چل رہی ہے اور خان صاحب دیکھ رہے ہیں گورے کو، گورے کا تو پیشاب خارج ہونا تھا۔ اسے بیت الخلا کی طلب ہوئی، جانے لگا تو ہیٹ سیٹ پہ چھوڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا کھڑکی سے باہر اور حسب سابق سیٹ پر سو گئے۔ انگریز آئے تو دیکھا ہیٹ ہی غائب ہے، کسی آنا ہو کر کہنے لگا خان صاحب سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی، ہمارا ہیٹ کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو بتائے گا، اس وقت تک صبر کرو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں علاج بالمثل، علاج بالمثل، فارسی میں کہتے ہیں کلوخ انداز را پاداش سنگ۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے علاج بالمثل کرتے ہوئے فرمایا اگر تو خود کو غلام کے بغیر والا احمد سمجھتا ہے تو مجھے عطا کے بغیر والا اللہ سمجھو۔ جب اللہ نے تجھے ریجیکٹ کر دیا تو تیری نبوت کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ بنیاد رکھ دی بر صغیر میں، منکرین ختم نبوت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی میرے اسلاف نے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کرداروں پر۔ باطل جس عنوان سے سامنے آیا اس کے سامنے سر بکف ہو کر مقابلہ کرنا۔ نعرہ تکبیر! علماء دیوبند، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، مولانا سید عبد المجید ندیم، شاملی سے بالا کوٹ تک، چترال کے روشن ضمیروں، مالٹا
کی اسارتوں سے لے کر برعقوبت خانوں تک ان جیالوں کی قربانیاں بکھری ہوئی ہیں. ایک وہ طبقہ تھا جو انگریز سے مال کھا رہا تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو انگریز کے مقابلے میں راہ حق میں مار کھا رہا تھا. یہ طبقے ہر دور میں رہتے ہیں، کچھ مال کھانے والے، کچھ مار کھانے والے، کچھ دین کے نام پر مال کھانے والے، کبھی انعامات کی صورت میں، کبھی زکات کی صورت میں مال کھانے والے، اور کچھ راہ حق میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے مار کھانے والے. وہ عقوبت خانے آج بھی موجود ہیں. میں نے جا کے اپنی آنکھوں سے وہ عقوبت خانے دیکھے ہیں جہاں شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزائیں دیں. مولانا حسین احمد مدنی، حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار ہوئے. پولیس گرفتار کرنے آئی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے ساتھ لے جانا ہوگا. کہا گیا آپ کے تو وارنٹ نہیں ہے. فرمانے لگے پتہ نہیں اتفاق سے میرے وارنٹ کیسے نہیں آئے، حالانکہ میں بھی تو تمہارا پرانا مجرم ہوں. بہرحال مجھے لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ محمود حسن کے ساتھ ان کا شاگرد ضرور جائے گا. میرا شیخ علیل بھی ہے، ضعیف بھی ہے، میں تنہا کیسے جانے دوں گا. ساتھ گرفتار ہو کے آئے. مالٹا کے عقوبت خانے میں جو شب و روز گزرے، رمضان المبارک آ گیا. المبارک میں تراویح میں قرآن کریم سننے کی، تو مدنی روزانہ صبح سے شام تک 1.25 پارہ یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. چنانچہ مالٹا کی اسارت کے دوران قرآن کریم حفظ ہوا. وضو کے لیے پانی یخ بستہ ہوتا تھا. انگریز سزا کے طور پر ٹھنڈا پانی دیا کرتے تھے، برف کی مانند ٹھنڈا، کہ اس سے وضو بنائے تو ذرا مزہ چکھیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پانی کا لوٹا ساری رات اس پہلو میں، کبھی اس پہلو میں، ساری رات پانی کے لوٹے کو پہلو بپہلو بدلتے تھے تاکہ صبح تک اتنا گرم ہو جائے کہ میرا شیخ وضو بنا سکے. وہ کوٹھریاں جن میں ان مجاہدین کو رکھا گیا اتنی مختصر ہیں کہ نہ آدمی آرام سے سو سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. ان کوٹھریوں میں ان آزادی کے متوالوں کو پھینک دیا جاتا اور پھر ایک عرصے کے بعد انگریز گیلری میں گزرتے ہوئے پوچھتا ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں، برطانوی حکومت کی اطاعت کرو گے کہ نہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کرداروں پر. انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے اطاعت تو کریں گے، اطاعت تو کرنی ہے، لیکن محمد عربی کی. تمہاری بغاوت کرتے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تم نے سزا دے کر ہمارے اس جذبے کو اور جوان بنا دیا. تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لو، لیکن ہمارے سینے سے محمد کی اطاعت کا ذوق اور انگریز سے بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، علماء دیوبند، زندہ باد، علماء حق. زندہ باد. آج انہی کی قربانیوں سے، انہی کی قربانیوں کی بدولت انگریز کے ظالمانہ تسلط سے آپ کو نجات ملی ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک خطہ دیا ہے جس میں آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہ اور بات ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیز دوستوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. میرا شاندار ماضی
کھلی ہوئی کتاب کی طرح روشن ہے کہ باطل جب کبھی حق والوں کے مقابلے میں آیا ہے، ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کرنے والے یہی مجاہدین ہیں۔ منکرین ختم نبوت کا کامیاب تعاقب انہی کے حصے میں آیا، فرنگی سیاست کی تجہیز و تکفین انہی کے حصے میں آئی، انگریزی تعلیم کے مقابلے میں قال اللہ اور قال رسول کے مراکز کا قیام انہی کے حصے میں آیا، لا دینیت اور اشتراکیت کا مقابلہ کرنے والے یہی، رفض و سبائیت کا مقابلہ کرنے والے یہی، اور آج پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام عدل کی کوشش کرنے والے بھی یہی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اے اللہ عالم اسلام